سب سے بڑا برا انہیں ہے جو رسول کے گستاخوں کو برا نہیں سمجھتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں چاہے صوفی رہو، چاہے انہیں کوفی رہو، چاہے وہ عالم رہو کہ چاہے غالب رہو، ہم نے سمجھتے کسی کو. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات میری؟ آ رہی؟ ارے بولو تو صحیح نا. ہاں تو سمجھیے آپ کہ حضرت حذیفہ سرکار دو عالم شاسن کے ادب میں خاموش بیٹھ گئے، سرکار سے کچھ عرض نہیں کیا. یہی بڑوں کا ادب ہے. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بیٹھے ہوئے یوں کر رہے ہیں سلام، یوں کیا کر رہے ہیں؟ دل کو تھام رہے ہیں کیا؟ آ کے ملنا. ہاں بابا کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگا ہلاتے ہوئے، بابا کھڑے رہ کے ان کو پانی دے رہے ہو، بابا کی غلطی ہے بولتا ہوں میں. کیونکہ ہم اپنے گھر میں ماحول نے بنائے. بچہ بابا کو بڑا، بابا ذرا وہ لالو جا کے کوتمیر چلو، ایسے پوٹے کو لات مار کے بولا کوتمیر کا تجھ گھر سے نکل جا. لاڑا کر نہیں، انہیں ایسی ہے، انہیں کام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ آسمان سے ٹپکا. ہاں آسمان سے بھی ٹپکا تو کرنا. لیکن یہ مولا علی خود اپنے گھر کا کام کرتے تھے. یہ سکھائیں گے نا آپ، ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو ادب معلوم ہوگا نا کہ ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، دادا کا ادب کیا ہے، نانا کا ادب کیا ہے. حضرت حذیفہ کو دیکھو کتنا ادب کر رہے ہیں سرکار کا. حالانکہ معمولی بات ہے، سرکار میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، آپ دعا کیجئے، اتنا ہی بولنا ہے نا. اگر ہوتا کوئی بدعقیدہ اور بے ادب تو فوراً جا کے بات کر لیتا تھا. مگر سرکار کا ادب ایسا تھا کہ موقع نہیں مل رہا تھا، ادب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عشاء ہو گئی، عشاء بھی پڑھ لیے، عشاء بھی پڑھ لیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشاء ہو گئی اس کے بعد سرکار اپنے حجرہ مبارک کی طرف، اندھیرا تھا اس زمانے کے ایسا تو روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا. حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے سرکار کے جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، سرکار سامنے، پیچھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار ایسی پیچھے دیکھتے دیکھ کہا من، پھر کہا حذیفہ. خود ہی سرکار بولے کون؟ خود ہی سرکار بولے حذیفہ. خود ہی سرکار بول رہے کون؟ خود ہی سرکار بول رہے حذیفہ. تو پتا چلا ہمارے آقا کیسا ہے، اندھیرے میں بھی پہچانتے ہیں. نہ صرف پہچانتے امتی کو، اس کے نام سے بھی واقف ہے. خود ہی کہہ رہے کہ کون، اور خود ہی پڑھے حذیفہ. اب انہیں بول رہا کہ سرکار کے علم غیب ہے کیا؟ ارے تیرے کو کیا معلوم ہے؟ سرکار اندھیروں میں بھی امتی کو پہچانتے ہیں، اس کے نام سے واقف ہے، اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہے، ان کے پورے خاندان سے واقف ہے. میرے آقا وہ آقا ہے. کہا کہ کون؟ پھر کہنے لگے حذیفہ. حذیفہ انہیں عرض کیا حضور حذیفہ ہی ہے. تو پھر سرکار نے انہیں پوچھا کیوں آئے، کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے. ابھی حضور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اپنا مطلب نہیں بیان کیا، اپنا مدعا بیان نہیں کیا، اپنی غرض آنے کی بیان نہیں کی، اپنی آرزو نہیں بیان کی. لیکن سرکار دیکھیے وہیں کھڑے کھڑے اندھیرے میں کہہ رہے ہیں حذیفہ. پھر کہہ رہے ہیں حذیفہ، پہچان بھی لیا اور پھر دل کی بات جان لی کہ کیوں آئے ہیں. تمہاری ماں کی بھی مغفرت کرے اللہ، تمہاری بھی مغفرت کرے. تو پھر ہم کہیں گے ہونٹوں پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں. کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. انہیں کیا بول رہا ہے آج کا یہ جو ہے اتحاد کرو گے؟ کس سے اتحاد کرنا رے؟ جو سرکار کو علم غیب والا نے بولا میرے آقا تو دلوں کی بات جانتے ہیں. آقا دل میں کیا ہے جانتے ہیں. حضرت حذیفہ اندھیرے میں تھے لیکن ان کی دل کی بات کو پہچان کے سرکار بتا دیا کہ میں علم غیب رکھنے والا ہوں. انہیں بولا سرکار کو علم غیب نہیں ہے کہتے. اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے اتحاد کرنا، اس کے کلمے کو منظور کرنا، اس کی نماز کو دیکھنا. بولیے نا بھائی، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری تقریر میں پی پی بھی نہیں کرنا ہے. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ جتنی وہابی لابی ہے، یہ دیوبندی، یہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ نام آنے لیتا ہے ان لوگوں کے، ان کے نام لینے کے قابل نہیں ہے. یہ ساری لابی سرکار کے علم غیب کے قائل نہیں ہے، کیونکہ سعودی کا نمک کھائے ہوئے ہیں. یہ جو سعودی گیا وہ ہو گیا یہودی، اللہ ماشاء اللہ.
کوئی بچا تو بچا، نہیں تو ذرا تو رہتا. یہ کہے کو یہ ہے کیا ہمارے پاس درگاہ کو چومنا؟ تو تیرے کو کیا معلوم درگاہ کو چومنا؟ تو امام حسین کو دیکھا نکلتے وقت درگاہ کو چوم کے نکلے. تیرے کو معلوم ہی نہیں نا. تو آگے سنیں گا اہل سنت جماعت کے پاس بیٹھے گا تو معلوم ہوگا. سرکار دو عالم کے روضے پر گئے، چمٹ گئے، رونے لگے آقا حسین. نانا وقت آ گیا، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. سرکار کے مزار اقدس کو لپٹ کر رونے لگے امام حسین، اور اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو لپٹ کر رونے لگے. وقت آ گیا ہے امتحان کا. اماں اب سرپرستی فرمانا، اماں اب اجازت دینا، اماں اب میری پر نظر کرم کرنا. چاہ رہا ہوں کربلا میں نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے. تیرے کو کیا معلوم درگاہ کو چومنا نہیں چومنا؟ ہاں بیٹھے اہل سنت جماعت میں کھڑے رہ کے بول دیا، اور ہمارے لوگ کسی کو برا نہیں بولنا. اب بولنا نہیں بولنا بولیے آپ. ارے پورے لوگ بولو آپ. ایسے کہ پیچھے نماز پڑھنا جا کے ہمارے کو بول رہا ہے یا حسین نہیں کہنا جو ہمارے کو کہہ رہا ہے، یا حسن نہیں کہنا جو ہمارے کو آگے کہہ رہا ہے، یا علی نہیں کہنا. ارے یا علی تو ہمارے ہر بزرگ نے کہا ہے. خواجہ نے اجمیر کی دھرتی سے یا علی کا نعرہ بلند کیا. تیرے کو معلومات نہیں ہے تو معلوم کرے. جو منہ کو آیا بولیں گا تو پھر ہم مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. سرکار کا علم غیب دیکھیے. سرکار حضرت حذیفہ کو پہچان بھی لیے، اندھیرے میں پہچان لیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہم تو یہاں اجالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر حسین کے اجالے ہیں. تو سرکار جب حضرت حذیفہ کو اندھیرے میں پہچان لیا تو حسین کے اجالوں میں سرکار ہم کو بھی پہچان لیں گے. اب بولیے پہچانے کہ نہیں پہچانے گے؟ آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا یقین ہے اس پر نظر کرم ہوگی سرکار کی. اب آگے کی بات سنیے، اب آگے کی بات سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا، حذیفہ یہ میرے سامنے فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کے سامنے فرشتے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے. اور سرکار دیکھیے کیا فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار فرما رہے ہیں، حذیفہ یہ فرشتہ پہلی مرتبہ میرے دربار میں حاضر ہوا ہے. سرکار کی دیکھیے علم غیب. ہاں انہیں کہتے نمازہ پڑھتا، انہیں کلمے پڑھتا، انہیں کہتے دین کے کام کرتا، انہیں تبلیغ کر رہا کرتے، انہیں جو قرآن کے بھائی ایسے تم چندے مت دو، آپ کے پیسے خراب ہو جائیں گے. میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے حذیفہ جو آج پہلی مرتبہ میرے دربار میں حاضر ہوا ہے. اب بولو اربوں خربوں فرشتے ہیں دنیا میں، کائنات میں، مگر سرکار ہر فرشتے کو جانتے ہیں. کون آیا اس کو بھی جانتے ہیں، کون آنے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. ابھی سدرہ پہ حضرت جبریل ارادہ کرتے تھے، سرکار فرماتے تھے صحابہ سے جبریل آنے والے ہیں. میرے آقا کی وہ علم غیب ہے، میرے آقا کی وہ نظر کی بلندی ہے. تم ہم کیا جان سکتے ہیں؟ صرف عقیدہ رکھو، ایمان رکھو. حضرت کہہ رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ سرکار نے فرمایا حذیفہ یہ پہلی مرتبہ فرشتہ آیا ہوا ہے میرے پاس، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے میرے پاس. کیوں آیا ہے؟ اب سنو بچوں، کیوں آئے ہیں فرشتہ پہلی مرتبہ؟ اس لیے آیا ہے اللہ سے اجازت لے کے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں زمین پر جا کر تیرے حبیب کو سلام کروں. فرشتے کی خواہش ہے کہ رسول کو سلام کرے، فرشتے کی تمنا ہے کہ رسول کو سلام کرے. فرشتہ تو معصوم ہے نا جی، ہاں فرشتہ تو معصوم ہے نا. پھر جب معصوم ہو کر رسول پہ سلام بھیجنے کی تمنا ہے، تیرے کو کیا ہوگا جو سلام روکنے کو نکل گیا؟ ہماری مسجدوں میں گھس کے آگے ہو رہا یہ سلام کہے کو جل کو نکال دینا. اب بحث کرنے کا دور نہیں ہے، اب مناظرے کرنے کا دور نہیں ہے، بائیکاٹ کرنے کا دور ہے. سمجھانا کہتے مطلب اب تک نہیں سمجھا، 40 سال کا ہو گیا. ہاں جا کے سعودیہ کا کھا کے آ گیا، اب کیا سمجھتا؟ امریکہ میں جا کے کھا کے آ گیا، یورپ میں جا کے، آسٹریلیا میں جا کے نوکری کرنے والا تو انگریزوں کی روکنی کرنے والا امام حسین کی غلامی کیا سمجھے گا؟ امام حسین کے غلام بیرون علامہ عبد القادر صدیقی سے پوچھو کہ امام حسین کا کیا مقام ہے. سمجھو
سمجھو کیا بات ہے کہ کہہ رہے فرشتے کی تمنا ہے انہیں آ کے بولا کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا کہ مسجد میں سلام زور زور سے پڑھنا ہے تو کیا آہستہ پڑھنا؟ ہاں تو تیرے بیٹے کی شادی میں تو اتنا بڑا جو ہے دھپڑا بجا کے وہ کیا کہ بیان بجا کے کہیں کو نکلا، الگ الگ کر لیتا، ایک مسخرہ بنا کر دیا شادی میں، مسجد میں نکاح کر رہے پکوڑے جا کے جو ہے عطاپور میں ڈنر دے رہے ہیں۔ ارے تم کو کرنا ہے تو مسجد میں ہی شادی کر لو، یہیں سے دلہن کو لے کے چلے جاؤ، ہاں واپسی فجر میں اور ان کا انتقال اثر میں، مسخرہ بنا کر دیا اور ہمارے لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر ایسا ہے نا کیوں دلہن والوں کو ستا رہے؟ مسجد میں جب نکاح کرے یہیں سے دلہن کو لے کے چلے جاؤ، دوسرے دن ولیمہ کر لو۔ کیوں بیچارے دلہن والوں کا کھانا کھانا کہاں ہے یہ بتاؤ، بتاؤ میرے کو۔ ادھر باتیں کر رہے ہیں، ہمارے کو آ کے سکھا رہے ہیں مسجد میں نکاح کرنا۔ ہم تو دیکھے بیرون سرکار سے مسجد میں نکاح نہیں ہوتا تھا، محمد سے مسجد میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بانی جامعہ سے مسجد میں نکاح نہیں ہوتا تھا، انہوں مسجد میں نکاح کرنا کہتے۔ ہاں ابھی سمجھا نہیں، حدیث پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ مسجدوں میں نکاح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر مسجد میں نکاح کر رہا تو مسجد سے چلے جا۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بولو آپ بولیے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، میرے کو تائید ہونا آپ کی، ایسا نہیں خاموش بیٹھ کے دے جا کے جو ہے کھانے کو بھاگ رہے ہیں، یا آ کے جو ہے لوگ ایسا سے مسجد میں آ کے 3 لوگ بیٹھے ہوئے نکاح پڑھ لے رہے ہیں، ہم لوگ 11 بجے رات کو جا رہے ہیں شادی خانے۔ کیا ہے یہ ہو رہا؟ کھانے پہ ایسا گر رہے ہیں۔ پہلے کے دور میں، ہمارے دور میں جب تک کہ نہیں بلائے مہمان نہیں جاتا تھا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ادھر قاضی صاحب خطبہ ہی پڑھ رہا ہے، انہوں پردے کے سامنے پردہ اٹھنے کے منتظر ہے۔ ہاں کیا ہے؟ کتنی بےہودگی ہے، کتنی بے شرمی ہے، غیرت کتنی تباہ ہو چکی ہے۔ کھانے کے لیے مر رہے ہیں، ارے ہم کو کھانے کے لیے مرنا نہیں ہے، حسین کے قدموں پہ مرنا ہے، شریعت کی حفاظت کے لیے مرنا ہے۔ وہاں یاد نہیں آتا یہاں ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو کہیں کھڑا، ارے تیرے پیروں میں دم نہیں ہوگا، جس کے پیروں میں دم نہیں، جو رسول کے نہیں کھڑ سکتا، وہ دین کو کیا بچا سکتا ہے، وہ شریعت کو کیا بچا سکتا ہے؟ یہ سب ڈھونگے، صرف چندے لے کے اسکولاں چلانا، چندے لے کے اپنی تنظیمیں چلانا، چندے لے کے مسلمانوں کا نام لے کے خود کھانا، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھنا، بڑے بڑے مسلم پرسنل اللہ بول بول کے بنا لینا، بریانیاں اڑا لینا، اور خواہ کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کرنا، آخر میں حکومت کے ساتھ مل جانا، مسلمانوں کو بولنا کہ قانون ہاتھ میں لے لو۔ تو کون سا مسلمان قانون ہاتھ میں لے رہا ہے؟ ہم تو قانون پہ چل رہے ہیں، تم بتاؤ قانون ہاتھ میں ہم نہیں لے رہے، تم قانون پہ چلا کر گستاخان رسول کو سزا دلاؤ، پھر میں مانوں گا تمہارے کو۔ تو ہمارے کو آ کے سلام سے روک رہے ہیں، اور فرشتے کی کیا تمنا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوں اللہ سے اجازت لے کے کہ آپ کو سلام عرض کروں۔ مجھے سلام عرض کرنے کے لیے یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ سرکار فرشتے کے دل کی بات بھی جانتے ہیں، جب سرکار فرشتوں کے دل کی بات جانتے ہیں تو کیا مسجد عباد اللہ شاہ میں بیٹھ کر، اللہ کے ولی کی مسجد میں بیٹھ کر ہم ذکر حسین کریں گے تو ہم کو نہیں جانیں گے سرکار؟ بولیے، میرا تو یقین ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں سرکار۔ پھر اس کے بعد سرکار نے کہا اے حذیفہ یہ فرشتہ مجھے سلام کرنے کے لیے بھی آیا ہے اور یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ فرشتہ کہہ رہا کہ اللہ نے کہا میرے حبیب کو سلام بھی کرنا اور یہ پیغام بھی دینا، اس لیے ہم سلام کر کے فاتحہ دیتے۔ تم کو کیا معلوم ہے ابھی؟ یہ پیغام بھی دینا۔ کیا پیغام ہے؟ تو کہنا میرے حبیب سے کہ آپ کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی، آپ کی لقطے جگر کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ مجدہ سنا دینا۔ اور یہ بھی کہنا کہ آپ کے نواسے، آپ کے لقطے جگر، آپ کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سید شباب اہل جنہ، نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ یہ خوشخبری لے کر سلام کے ساتھ فرشتہ آیا، سلام کر کے یہ خوشخبری دے رہا ہے، تو اس لیے ہم سلام پڑھ کر امام حسن حسین کی بارگاہ میں فاتحہ عرض کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسا نبی کے ساتھ جوڑا ہے امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ فرشتہ بھی آ رہا ہے تو ان کی خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں
کہ فرشتے ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ذکر حسین کر رہے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام حسین کا ذکر کر کے رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ برکتیں اور یہ رحمتیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ملتی ہیں۔ یہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ امام علی مقام ہے جس کو کربلا کے میدان میں آ کر آپ نے دین بچایا۔ اس لیے حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اب میں سارے اولیاء ہمارے حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے امام تھے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ حضرت کی ولایت کے انفرادی ولایت تھی۔ اگر میں وہ واقعے حضور بحرون کے آپ کو سنانا لگا تو فجر ہو جائیں گی۔ ولایت میں حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ ان کی راس پہنچ تھی غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز تک، ان کی راس پہنچ تھی رسول پاک تک، ان کی راس پہنچ تھی مولا علی تک۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جن کو مولا علی کی تلوار کی کاٹ جو انہوں نے خیبر میں چلائی تھی، احد اور بدر میں چلائی تھی، اس کاٹ سے وہ صاحب واقف تھے۔ تو حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میاں میرے کو بھی سکھا دو، کیونکہ حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی کریم صاحب جانتے ہیں لٹھ، تلوار، نیزہ، چاقو، پتھر، ایسا حضور فرماتے تھے بحرون سرکار ایسا رومال لیتے تھے اور اپنے شاگردوں سے کہتے تھے میاں آپ چاروں طرف سے پتھر برساؤ، مگر ایک بھی پتھر حضرت کو نہیں لگتا تھا۔ وہ فن سے واقف تھے، خالی کپڑا لے کے ایسا پھراتے تھے، ایک پتھر، یہ بزدلے بنا رہے ہیں تمہارے کو۔ وہ بحر العلوم، بن نوٹ کے ماہر، لکڑی کے ماہر۔ بمبئی سے ایک صاحب آئے پنجہ لڑانے کے لیے، پنجہ نہیں ہلا سکے، آخر میں قدموں پہ گر گئے۔ یہ سرکار بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت سے بولے کہ آپ کو وہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کی وہ تلوار کی کاٹ سے آپ واقف ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں انجان ہو گئے۔ اب حضرت نا بھائی، اب ہر ایک کو زام رہتا، چھوڑو بھائی۔ اب حضرت دو تین وقت بولے، خاموش بیٹھ گئے، حضرت زیادہ نے بولے، خاموش بیٹھ گئے۔ بہت دنوں کے بعد انہوں آئے، آ کے بولے اب میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت بولے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سیکھ چکا ہوں۔ کیسا سیکھے؟ مولا سے سیکھا۔ وہ ہے ذات بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، تلوار کے دھنی بھی ہے، حرب جنگ سے بھی واقف ہے، اور علم تصوف کے اعلیٰ مقام پہ ہے، روحانیت کے عجیب درجے پہ فائز ہے۔ وہ حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں؟ اتنا علم رکھ کر، اتنا تقویٰ رکھ کر، اتنی بہادری رکھ کر، اتنا جوش شجاعت رکھ کے حضرت بحرون فرما رہے ہما شاہاں ز غلامان حسین۔ ارے بھائی، امام حسین کو سمجھنا ہے نا، بزرگوں کے ذریعے سے سمجھو۔ انہیں کھڑے رہ کے بول دیا، انہیں کھڑے رہ کے بول دیا۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں، بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی ہو کہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب ہو کہ حضرت بانی نظامی انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہو، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ تو امام حسین کو دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھو اولیاء اللہ بغیر دیکھے نہیں مانتے، اس مقام پہ رہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ہے ہاں، خالی تصوف بولنا الگ ہے، تصوف کے راستے پہ چلنا الگ ہے۔ خالی بیٹھ کے بول دیے یہ ہے وہ ہے، کتابیں پڑھنے سے تصوف نہیں آتا، صوفی کی خدمت کرنے سے تصوف آتا ہے، خدمت سے ملتا ہے۔ ایسا سے حضور کریم نے کہا جس کو جو ملا خدمت اور ادب سے ملا۔ یہ تو حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ ہما شاہاں ز غلامان حسین، یعنی تمام بادشاہ امام حسین کے غلام ہیں۔ ابھی ہمارے سید علیم الدین صاحب نے پڑھا نا ہما شاہاں ز غلامان حسین، تو کئی لوگ نہیں سمجھ سکے، تو میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ ذریعہ بھی ہے کہ ہم کسی ولی، کسی عالم کے ذریعے امام حسین کا مقام پہچانیں، تو سمجھ میں آئے گا۔ آپ انہیں کھڑے رہ کے بول دیا، کچھ پڑھانے کرا لکھانے کچھ بھی،
ہاں بھائی ہمارے کو وہابیوں سے کیا واسطہ، رافضیوں سے کیا واسطہ، ہمارے کو اہل حدیثوں سے کیا واسطہ؟ کیا ہم ان کی مسجدوں میں جا کے بولے تو ان کو ہمارا یہ مطالبہ ہے، تو ہمارے بات آگے کیوں بول رہا ہے نا بھائی؟ انہوں بولے کسی کو برا نہیں بولنا، سب کو اہل حدیثوں کو بھی لے، رافضیوں کو بھی لے کے چلنا، مہدیوں کو بھی لے کے چلنا. ہم سب کو لے کے نہیں چلتے، ہم اس کو لے کے چلتے جس کو حسین لے کے چلے ہیں، جس کو بیرالعلوم سمجھتے ہیں. بیرون کیا فرما رہے ہیں؟ ہما شاہ ز غلامان حسین خود سیاہ حلقہ بگوشان حسین. یہ بادشاہی امام حسین کے غلام نہیں ہے، فرشتے قدسیہ بھی امام حسین کی غلامی میں رہتے ہیں. پہچانے امام حسین کا مقام؟ کون پہچانتے؟ کھڑے رہے کہ امام حسین کی جو جنگ تھی وہ سیاسی تھی، بول دیا تو آپ سن لیے. ارے سیاسی جنگ تھی؟ اب انہوں سمجھ رہے ہیں نہیں یزید کو برا نہیں بولنا. بولا آپ کو اچھا دکھ رہا نا، یہاں نہ کو بولو اس کو جا کے چاٹو، اس کی خبر کا بھی پتہ نہیں ہے. یہاں تو حسین ہر ایک کے دل میں ہے، یہاں تو ہر گھر میں یا حسین کے نعرے ہے. اسی کو بند کرنا چاہ رہے ہیں دشمنان حسین. آج بھی یزیدی ہے، اس لیے ہماری شربت پہ پابندی، ہمارے کھچڑی بنانے پہ پابندی. ارے بھائی ہمارے کنے رہا کیا؟ ہماری تو آرزو یہ ہے اگر کربلا ہوتا تو ضرور ہم امام حسین کے قدموں پہ اپنا سر قربان کر دیتے. اسی لیے اسی میں ہم شربت بناتے ہیں، اسی محبت میں ہم کھچڑی بناتے ہیں، اسی محبت میں ہم قبولی بناتے ہیں. آپ کریں گے کہ نہیں کریں فاتحہ؟ اب سنو، کیونکہ بیرالعلوم بھی فاتحہ دلاتے تھے امام حسین کی، مہدی سے دکن بھی فاتحہ دلاتے تھے امام حسین کی، بانی جام نظامیہ بھی فاتحہ دلاتے تھے امام حسین کی، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فاتحہ دلاتے تھے. سارے اولیاء اللہ خواجہ غریب نواز سے لے کر غوث اعظم تک سارے اولیاء امام حسین حسن بصری تک فاتحہ دلاتے تھے. نہیں معلوم ہے تو آ کے پوچھو، جو منہ میں آیا بول دیتے. یزید کی تعریف کرتے تمہاری زبان ہے کیا ہے؟ گندی نالی ہے. گندوں کی تعریف کرتے تم جیسے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم جیسے ویسا بتا رہے ہیں. ہما شاہ ز غلامان حسین خود سیاہ حلقہ بگوشان حسین. ارے آپ یا حسین، آپ کے تو بادشاہ بھی غلام ہے، آپ کے تو فرشتے بھی غلام خادم ہیں. اور اہم بات، وقت زیادہ ہو رہا، میں پوری منقبت آپ کو نہیں ترجمہ کروں گا. اہم بات جو عقیدے کی بات جو بیرالعلوم نے ہم کو سکھایا، یہی سیکھ کے رہنا ہے. یہی سکھانے کے لیے کلین مرکزی مجلس مسجد محلہ محلہ مل کے یہ پیغام پہنچا رہی ہے. آپ بولیے یہ پیغام پہنچانا کہ نہیں پہنچانا؟ بولیے امام حسین کے دشمنوں کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ یزیدیوں سے مقابلہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ شمریوں سے مقابلہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ ابن زیاد کے پالکڑوں سے مقابلہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ حسین کو قتل کرنے والے ہیں اور ہم حسین کے قدموں پہ قربان ہونے والے ہیں. حضور بیرالعلوم کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے عقیدے کی بات، اب سنیے آپ پوری توجہ سے ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم صلی وسلم علی النبی الأمی علیہ. سنیے حضور بیرالعلوم کا عقیدہ، تمام اولیاء کا عقیدہ، غوث اعظم کے چاہنے والے کا عقیدہ، غوث اعظم کو دیکھنے والے کا عقیدہ. سن لو قادریو، سن لو چشتیو، سن لو سہروردیو، سن لو رفاعیو، جو یہ کہہ رہے کہ کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو چاہتے ہیں. ہٹو، تم نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ سہروردی ہے. جو غریب نواز کو دیکھنے والے ہیں، جو غوث اعظم کو دیکھنے والے ہیں، وہ حضور بہنو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین. حضور بیرالعلوم اللہ کے ولی، عارف باللہ اور علم کا وہ سمندر کہ دمشق کے مولانا، دمشق کے صوفی حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے شاگردوں، اے دمشق والو، حضرت عبدالقدیر صدیقی کو اپنے نسخے بتا لو، ان کے اس کے استفادہ دے دو، ورنہ اللہ کے ولی عالم کی ختم نہیں کرنے سے اللہ دمشق میں کوئی عالم کو نہیں بھیجے گا. وہ ذات ہے حضور بہنو علامہ عبدالقدیر صدیقی، وہ علم کی بلندی. ارے تم تو جو ہے نا علم نہیں ہے، جہالت کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں. یہاں تو دیکھو سارے علوم بیرالعلوم جن کو زمانہ کے تھا، مریدہ نہیں بولے ان کو،
ان کو زمانہ بولا بحر العلوم، بڑے بڑے اسکالر بولے، بڑے بڑے صوفیہ بولے، بڑے بڑے مشائخین بولے، اس زمانے میں ہر کوئی ہمارے سرکار بحر العلوم کے آگے جھکتا تھا. وہ روب تھا، یہاں کے مناظر حسن گیلانی بھی کچھ نہیں کر سکا. وہ روب تھا، وہ روب تھا میرے حضور بہن علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ کا علم کے دبدبہ روحانیت کا. ایسی عظیم المرتبہ شخصی عثمان علی بہادر شاہ بھی آپ کے مشورے لیتا تھا. ایک دن عثمان علی بہادر شاہ کے پاس بیٹھے تھے، جمعے کا دن تھا، حضور بحر العلوم بیٹھے ہوئے. عثمان علی خان کسی وجہ سے آپ سے مشورہ لینے کے لیے آپ کو طلب کیا. آپ کنگ کوٹھی گئے، بیٹھے تھے، بات ہوئی. جیسے ہی جمعے کی اذان ہوئی، حضور بحر العلوم نے ایسا اپنا امامہ، اپنا جو ہے شال لیے کاندھے پہ ڈال کے بولے اب بادشاہوں کے بادشاہ کی آواز آ گئی، وہاں چلے جانا. ہے کوئی دور میں بحر العلوم کے ویسا؟ ہے کوئی ایسا عالم؟ ہے کوئی ایسا صوفی؟ کیا ہم یہاں کس کو مسخرہ بنا رہے ہیں؟ عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اب ان کا عقیدہ دیکھو کیا تھا. میں یہ ساری باتیں اس لیے بیان کیا ہوں کہ آپ کے سامنے سچائی کھل کے آ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ عقیدت کیا ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام. حضور بحر العلوم فرما رہے ہیں کہ منچ پرواہ قیامت دارم، مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے. علی کیوں بھائی، کیوں پرواہ نہیں ہے؟ اللہ تو قرآن میں قیامت سے ڈرا رہا ہے، رسول پاک تو قیامت سے ڈرا رہے ہیں، سارے صحابہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، قیامت کے نام سے اولیاء اللہ کانپ رہے ہیں. اور حضور بحر العلوم کیا علم ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیا روحانیت ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ تلوار کے دھنی ہیں اس بات سے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کتابیں لکھے اس لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا تفسیر بیان کرے اس بات سے کہہ رہے ہیں؟ کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اصل وجہ بتا رہے بحر العلوم، منچ پرواہ قیامت دارم. میں علم کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، تقوی کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، میں مرتبے کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں، میری شخصیت کی بلندی کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے ہاتھوں میں امام حسین کے دامن کا کونا ہے. اب سمجھے امام حسین کون ہے؟ امام حسین چاہیں گے تو ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کر دیں گے. اگر میں شفاعت کے اوپر بولنا شروع کروں نا، بولنے کی چیزیں سنیے آپ. اس وجہ سے جامع مسجد افضل میں آئیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب یہ پلیتوں نے کہا کہ سرکار کی نسبت جو ہے فائدہ نہیں دے گی، تو سرکار نے باضابطہ خطبہ دیا. آپ کو پتہ ہی نا، آپ کو بتاتے ہی نا. اب یہاں کھڑے رہ کے بول رہا کہ سرکار کی نسبت کام نہیں. حضرت فاطمہ کو بھی سرکار نے کہہ دیا، استغفر اللہ معذم. ارے فاطمہ وہ ہے، سرکار نے فرمایا جس پر فاطمہ ناراض ہو جاتی ہے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے. اب اس کو وہی حدیث ملی تو حدیث سمجھنے کا انداز بھی ہوتا ہے. کس کے پاس سے بیٹھ کے پڑھنا حدیث، پکوڑوں کے پاس بیٹھے تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے تو، رسول کے عاشقوں کے پاس بیٹھے تو حدیث سمجھ میں آتی. سمجھے آپ؟ کہ سن لیجئے کون ہے امام حسین علیہ السلام، جس کے بارے میں حضرت عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور ولی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میری بخشش ہوگی اور میں قیامت میں بے پرواہ رہوں گا تو وہ دامن حسین کے صدقے میں رہوں گا. اب بولیے ہم امام حسین کی فاتحہ دلانا نہیں دلانا؟ اب ان کے دامن کی تمنا کرنا نہیں کرنا؟ اب یا حسین کہنا کہ نہیں کہنا؟ اس لیے تو بحر العلوم نے مقطع میں فرمایا سر من بات فدائے شسرت، دل و جانم ہما قربان حسین. یا حسین آپ پر میرا یہ سر بھی قربان ہے، میرے دل و جان بھی قربان ہے. یہ عقیدہ بحر العلوم نے سکھایا. تو یہودیوں نے، وہابیوں نے، سعودیوں نے یہ عقیدے کو ہمارے پامال کرنے کے لیے سلام کہکو، امام حسین کا جلسہ کہکو، شربت بنانا کہکو، یہ عاشورہ کہکو، یہ کیا ہے؟ تو بولیے اب اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اگر ہم جب امام حسین کے قدموں پہ اتنے بڑے عالم اور صوفی کی جان قربان کا جذبہ ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ اور سرکار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. خاموش بیٹھے ہوئے عالمہ، خاموش بیٹھے ہوئے جلسہ کر لیے، خاموش بیٹھے. ارے لڑاؤ نا قانون، لڑو نا، بولو نا، آؤ نا سامنے میدان میں. بلوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، خالی معاملی تکلیفوں کے لے کے جیل میں جانا نہ پڑے.
کہیں ہمارے سے دعوت نہ چھوٹ جائے، کہیں ہمارے سے جو ہے کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹ جائے۔ ہم کوئی رشتہ داری نہیں دیکھتے، رشتہ داری اسی کی دیکھتے ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے۔ منچ پرواہ قیامت دار دستم و گوش دامان ہوتا ہے۔ اس لیے تو حضرت حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی، بدکار کی۔ یزید کو بدکار کہا، یزید کو پلید کہا، یزید کو دنیا کا کتا کہا۔ پڑھ لو محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، محدث دکن سے عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، حضور بانی جامع نظامیہ کی کتابیں پڑھو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، دیکھو کیا عقیدہ دیا۔ بیعت نہ کی، بدکار کی، جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی، بدکار کی۔ اب یہاں بول رہے ہیں ہماری جان بچانا ہے، دیکھو ایسا باتیں کرو، انہیں پکڑ لے کے لے جائیں گا، انہیں مار دیں گا، ان لوگوں کا دبدبہ ہے۔ چلو کہے گا دبدبہ، دبدبہ تو رسول کا ہے، مولا علی کا ہے، امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، غوث اعظم کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، غریب نواز کا ہے۔ جب غریب نواز ہندوستان میں آ کے نہیں ڈرے تو ہم غریب نواز کے سائے میں رہ کے ڈریں گے؟ بولو آپ، کیا غریب نواز کو یہاں پھولوں کا ہاتھ گنائے تھے؟ کیا غریب نواز کو قالین بچھائے تھے؟ غریب نواز کو گھسنے نہیں دیے، اونٹ کی جگہ بھی بیٹھنے نہیں دیے، لیکن انہوں نے سارا ہندوستان لے لیا۔ یہ ہے حسین کا کرم، یہ ہے حسین کی اولاد کا انداز، کیونکہ غریب نواز امام حسین کی اولاد ہے، انہوں گھبرانے والے کب تھے؟ ہندوستان کا نقشہ بدل دیا، اس لیے ہم غریب نواز کے خادم ہیں۔ خادم ہو کے رافضیت نہیں پھیلاتے، خادم ہو کے سنیت پھیلاتے ہیں۔ وہ ہے یہ سب آج کل کے ملاؤں کا نہیں، آج کل کے یہ درس تصوف دینے والوں کا نہیں، آج کل کے یہ ان کا صرف سفلی انبیاء چل رہے ہیں، خالی صرف سفلی انبیاء چل رہے ہیں اور ملا کے کر کے برباد کر رہے ہیں، جن کو خود اپنی موت کی خبر نہیں ہے، دو کو بول کے تم 150 سال جیئیں گے، ان سے نذرانہ لے لے رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں تمہاری بیٹی پہ شیطان ہے، مطلب سب سے بڑا شیطان تجھ ہے۔ کدھر؟ یہ ملاٹوں کی چکر میں مت جاؤ، اگر جانا ہے تو بحرون کی درگاہ پہ جاؤ، بحرون کی درگاہ پہ جاؤ، آج بھی فیض جاری ہے بحرون کا، آج بھی وہاں سے شفا مل رہی ہے۔ ان کی تعویذوں میں خالی تعویذ پلیتے رہ گئے، اس کے بعد وہابیوں سے مل رہے ہیں، رافضیوں سے مل رہے ہیں، مہدیوں سے مل رہے ہیں، اتحاد پیدا کرنے کہتے ہیں۔ اتحاد اس سے نہیں ہوتا، امام حسین نے اتحاد کیا، جس کو چھوڑ دیا سب کو، جو آنا ہے آؤ۔ امام حسین کھڑے رہ کے اگر مدینے میں بولتے نا، پورا مدینہ امام حسین کے ساتھ ہوتا تھا، یزید تو وہیں ختم ہو جاتا تھا، کربلا آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر امام حسین نے کسی پہ زبردستی نہیں کی، صبر و رضا کا مقابلہ کیا، صبر و رضا سے کام لیا، اور دین کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے تلوار اٹھائی۔ اس لیے بہت بڑے صوفی، آپ سننے کو تیار ہیں، کیونکہ بھائی آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں تو میرے کو بے چینی ہو رہی ہے، آپ سننے کو تیار ہیں؟ بہت بڑے صوفی، صوفیوں کے امام حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے ان کی درگاہ؟ کہاں ہے؟ لاہور شریف میں، پاکستان میں لاہور ہے نا، وہاں ہے۔ بہت بڑے بزرگ، تصوف کی پہلی کتاب لکھی کشف المحجوب۔ اگر اس لیے تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کا مرشد نہیں ہے، تصوف سیکھنا چاہتا ہے، وہ کشف المحجوب پڑھے۔ تم کیا تصوف میں تو شریعت وہ باتیں کرتے، اتنے ڈرپوکا ہیں تم لوگ۔ ہاں تم تو ایسے ہیں دین کا نام لے کے جو ہے جلوسوں میں ناچ رہے ہیں، غیروں کے ان کو بلا کے صدارت کر کے جلسے کر رہے ہیں، چندے لے رہے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بولیے حق بولو بابا۔ داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے طریقت میں اتنا اعلیٰ مقام تھا کہ حضور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں تم سے تمہارا بہترین رفیق و مہربان دین ہے، تمہارا بہترین ساتھی، تمہارا مہربان
دین ہے اور جو دین پہ چلے گا اسی کو نجات ملے گی. اس لیے حضور داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا جب تک کہ حق ظاہر تھا. یہ جملہ توجہ سے سنیے آپ لوگ. جب تک کہ حق ظاہر تھا امام حسین خاموش بیٹھے رہے. جب تک کہ حق ظاہر تھا امام حسین خاموش بیٹھے رہے. اب جب حق مفقود ہونے لگا, چھپنے لگا, حق کو چھپانے لگے, تو حضرت امام حسین تلوار لے کے کربلا میں آ گئے. تو پتہ چلا حضرت امام حسین, اب عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو, حضرت امام حسین حضرت ابو بکر صدیق کو حق پہ سمجھتے تھے, حضرت عمر فاروق کو حق پہ سمجھتے تھے. اب میں نازک پہلو میں آؤں گا, آپ کی توجہ, اہل سنت کیا ہے بتا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی کو حق پہ سمجھتے تھے, مولا علی کو حق پہ سمجھتے تھے, امام حسن کو حق پہ سمجھتے تھے, امیر معاویہ کو حق پہ سمجھتے تھے. آج یہ کہہ رہے ہیں ہم علی والے ہیں, علی والے ہیں, علی والے بول کے امیر معاویہ کو جو چاہے بول رہے. تو امام حسین پھر امیر معاویہ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائے, یزید کے خلاف کیوں اٹھائے؟ تو پتہ چلا امیر معاویہ کو بھی حق پہ سمجھتے تھے امام حسین. اب یہ سنیت پر اگر ہے تو امیر معاویہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا. تمام بزرگوں نے, تمام اولیاء اللہ نے کہا کہ امیر معاویہ کو کچھ نہیں کہنا. یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے. اس لیے امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, جو ہوا وہ علی معاویہ جانے, ہم نہ جانے. ہم کوئی جج نہیں ہے, ہمارا کام ہے خاموش بیٹھنا. ہم امیر معاویہ کا احترام کریں گے مگر یزید کو پلیت کہیں گے, یزید کو نہیں مانیں گے. یہ عقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, آپ سنی رہیے. یہ جو مشائخین یہ نکل کے حضرت امیر معاویہ کا جو بول رہے, یہ اجمیر کے جو خادمہ رافضیہ کھڑے کہ حضرت امیر معاویہ کو جو چاہے بول رہے ہیں, یہ سب آپ کو بھٹکا رہے ہیں. خواجہ غریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں, وہ امیر معاویہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جبکہ داتا گنج بخش جیسا صوفی جہاں پر جا کے خواجہ غریب نواز نے چلا کیا ہے, وہ درگاہ ہے حضرت داتا گنج بخش کی, وہ ایسے عظیم صوفی کہہ رہے ہیں جب تک کہ حق ظاہر تھا امام حسین خاموش رہے, جب حق مفقود ہونے لگا تو امام حسین نے تلوار اٹھا لی. یہ ہے سنیت. سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ سمجھ میں آیا کسی کے؟ آیا نہیں آیا؟ پھر اور سمجھاؤں. سنیت یہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ یہ حرف امام حسن پہ آتا. امام حسن نے صلح کر لی. اب ان عمر میں قادری ہوں, میں امیر معاویہ کو بولتا ہوں, میں چشتی ہوں, میں امیر معاویہ کو بولتا ہوں, میں سہروردی ہوں. نہیں, کوئی نہیں بولا, نہ غوث اعظم بولے, نہ غریب نواز بولے. بولے تو یہی بولے جیسا امام حسین بولے. سنیے, اب آخری بات سننا چاہ رہے ہیں آپ, سننا چاہ رہے ہیں. ہے وقت 11:30 ہو گئے, کھانا تو یاد نہیں آ رہا نا. اب یہاں تو کھانا چھوڑ دینا, کربلا میں کھائے تھے ہمارے امام. کربلا ہے بابا. یہ باقی باتیں آپ جامع مسجد افضل گنج میں 10 محرم کو آ کے سن لینا. ہوتا ہے کہ شہادت کیا ہے, کیسی شہادت تھی, کیا بہادری تھی. امام حسین کمزور نہیں تھے, امام حسین نے صبر کیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے یہ کہا نمازیوں کے ساتھ میں ہوں, روزے داروں کے ساتھ میں ہوں, عبادت گزاروں کے ساتھ میں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. نماز تو یزیدی کیمپ میں بھی ہوتی تھی, نماز تو حسین کی انہی کیمپ میں بھی ہوتی تھی, مگر نماز کس کی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. حسینیہ کی نماز پڑھو, یزیدیوں کی نماز پڑھ کے, ٹانگا چیر کے نماز پڑھ کے, لنگے سر نماز پڑھ کے بڑا حماقت جتا رہے, سلام نے پڑھنا, فاتحہ نے دینا. ہم ایسوں کو نہیں مانتے, ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے بائیکاٹ؟ آخری بات سنا رہا ہوں, اہل سنت الجماعت کیسے رہنا چاہیے, سنی کیا ہے, سنی کا عقیدہ کیا ہونا ہے. سنو, مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین خلیفہ اول عاشق رسول اللہ ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو دیکھ کر ایک مرتبہ مسکرایا. مولا علی نے پوچھا, اے ابوبکر مسکرائے کیوں میرے کو دیکھ کے؟ یہ خوشی کی وجہ کیا ہے؟ خوش ہے تو مسکرائے نا. اب انہوں لڑا رہے ہیں,
اب میرا روتے روتے لڑاتے رہتے صحابہ کو اہل بیت سے. اہل بیت اور صحابہ ایسے ہیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. یہ نہیں ہے بوم پکارا کر کے صحابہ کو جو چاہے بولے، دوزخ میں جانے والے یہ کالے کالے اور ان کے پیچھے یہ جالے جالے. سن لو اچھی طرح. مولا علی مشکل شاہ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرایا. مولا نے خوشی کی وجہ پوچھ لی. خوش ہے تو مسکراتے نا، نہیں نہ تو منہ لے کے پھیر لیتے. تو ان میں تو محبت تھی. تو کون بیٹھ کے جو ان کے نفاق پیدا کر رہا؟ تو کیوں دوری کر رہا؟ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا، نہ ایسے مشائخین کی بیعت کرنا. جو حضرت ابوبکر صدیق کو ہم تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سارے صحابہ نہیں، سارے انسانوں میں افضل مانتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. کیا ہے؟ کیا مانتے ہیں؟ سارے انسانوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عقیدہ ہے. وہی عقیدہ بتا رہا ہوں میں. انہوں بول رہے ہیں ہم علی والے ہیں، علی بول رہے ہیں میں ابوبکر والا ہوں. انہوں بول رہے ہیں ہم علی والے ہیں، علی بول رہے ہیں میں عمر والا ہوں. تو ہم بھی بول رہے ہیں ہم بھی علی والے ہیں کیونکہ ہم ابوبکر والے ہیں، عمر والے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہم ہی ولی والے ہیں. تو حضرت علی کو دیکھ کے مسکرا. تو حضرت ابوبکر سے پوچھے کیا خوشی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے دیکھ کے کیوں مسکرایا؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا علی مجھے سرکار دو عالم کی ایک بات یاد آ گئی، حدیث پاک یاد آ گئی. بولے کیا حدیث ہے؟ تو حضرت ابوبکر سنا رہے ہیں. سنیے اب آپ توجہ سے سنیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ایک مرتبہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابوبکر میرے علی کے مقام سے واقف ہے تو؟ میرے علی کیسے ہیں؟ تو بولے بولیے یا رسول اللہ. بولے میرا علی وہ ہے کل پلسرات پر ٹھہر جائیں گے. حضرت علی پلسرات پہ ٹھہریں گے کالے کالے. سنو عید غدیر کی تائید کرنے والے سنو. مولا علی ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. ہم مولا علی کو ماننے والے. خالی تم علی علی بولنے سے نہیں ہوتا، علی کی بات بھی سننا پڑتا ہے. مولا علی کا سرکار فرما رہے میرا علی پلسرات پہ ٹھہریں گے اور یہ علی کا مقام ہے. علی جس کو جوازہ دیں گے وہی پلسرات سے گزرے گا. علی جس کو اجازت دیں گے وہ جوازہ. یہ باہر والے اچھے سمجھتے نہیں، تو جوازہ نہیں ملا. ہاں جا کے یہودیوں میں پھنسنے کے لیے نہیں ملا تمہارے. ارے بھائی سنی ہو جاؤ، کہیں بھی رہو سنیت کی بات کرو. بچے رہو بچے رہو. جب تک کہ مولا علی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کوئی پلسرات سے نہیں گزرے گا. پلسرات کیا ہے؟ بال سے باریک، تلوار سے تیز ہے اور دوزخ کے راستے پر ہے، گزر نہیں سکیں گے. جو بدعقیدہ رہیں گا وہیں گر کے دوزخ میں چلے جائیں گے. اب یہ پورے نہیں جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں ان کی تعداد ہوتے آپ کتوں کو دوزخی بولیں گے؟ مولا جتوں کو رسول بولے اتوں کو بولیں گے. پھر کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوسرے مولویوں کا پی 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 ہے کیا؟ سرکار جن کو دوزخی بولے ہم بھی بولیں گے دوزخی ہے. تو سرکار وہ دوزخ کا رہتا. اور اب یہ مولا علی کا یہ مقام ہے کہ پلسرات پہ ٹھہرے ہوئے مولا علی اور اجازت نامہ عطا فرما رہے ہیں. پھر امام حسین کی والدہ کا مقام دیکھیے. حدیث میں آیا سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سارے اہل محشر جمع ہوں گے، سارا حشر ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پورے حشر میں رہیں گے. قیامت ہوگی، سارے لا تعداد لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت ہونے تک جتنی پبلک تھی سب حشر میں جمع ہے، سب اہل محشر ہے. اس میں آواز دی جائے گی اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو.
اے اہل حشر، اے اہل قیامت، اپنی گردوں کو جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو بند کر لو، کیونکہ بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے۔ کیا مقام ہے امام حسین کی والدہ کا، کیا مقام ہے امام حسین کے والد کا، پہچانے کبھی؟ ہاں بولیں گے فاطمہ کو نہیں بچائیں گے، کہتے رسول اللہ، ارے فاطمہ ہم کو بچا لیں گے، تو کدھر، تو رہ جائیں گا دوزخ میں، ہم شربت بنا کے جنت میں چلے جائیں گے، تو نمازہ پڑھ کے دوزخ میں جائیں گا۔ اس کی بھی دوں گا میں، میرے پاس ہر چیز دلیل کی ہوتی ہے، ایسا نہیں بول دیتا میں۔ لوگ بولیں گے یہ نماز پڑھے تو کیوں انہوں ایسا بولتی ہے، ارے سن تو صحیح نا پہلے۔ تو مولا علی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مولا علی پلسرات پہ ٹھہریں گے، جن کو اجازت دیں گے انہیں پلسرات سے گزرے گا، اسی کو جنت ملے گی۔ تو مولا علی نے کہا اے ابوبکر مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی، مجھے بھی کچھ بولا رسول اللہ نے، اور یہ تو رسول اللہ کی حکمت تھی، دونوں بولنے کے مزہ لے لیں، یہ بھی تو رسول اللہ کی حکمت تھی، اس واسطے ان کو الگ بتایا، ان کو الگ بتایا۔ اور کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مولا علی مشکل کشا شیر خدا، علی علیہ السلام نے کہا اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے مجھے بھی ایک بات کہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کیا کہی ہے، سرکار نے کیا فرمایا؟ تو کہنے لگے اے علی اس کو اجازت دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو۔ جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، اور مولا علی چیک کریں گے تو بولو مولا عمر والے ہیں کہ نہیں، ابوبکر والے ہیں کہ نہیں ہے، اور جو مولا کے دامن کو تھامے گا، ابوبکر کی محبت رکھے گا، علی اس کو اجازت دیں گے، ہے نہیں؟ بولو اب حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانیں گے نہیں، انہوں بولیں گے علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں، ملا علی بول رہے ہیں کہ ابوبکر کا پہلا نمبر، علی مرتضیٰ کے قول پر حضرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ یہ عقیدہ ہے بحر العلوم سرکار نے ہمیں سکھایا، وہ آپ کو سکھا رہے ہم۔ آپ بولیے، اب آپ جائیں گے کالے کالوں کے پاس، آپ جائیں گے جالے جالوں کے پاس، انہوں بول رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، وہ ایک خوال گا دیا ہے نوشور، خوال کی بات سنتے ہیں، رسول اللہ کی بات سنتے ہیں؟ یہ خوالوں کے دیوانے ہیں، خوالوں کے، ان کے پیسے خوالوں کو ہے، ارے رسول کے چاہنے والوں کو دو، نعت پڑھنے والوں کو دو، سرکار کی امام حسین کی منقبت پڑھنے والوں کو دو، یہ خوالوں کو کیا پڑھتے، انہیں بیٹھ کے گا دیا علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، علی بولے اے کیا بول رہا، ابوبکر کا پہلا نمبر، وہ ہے نمبر، یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، جس کے دل میں ابوبکر عمر کی محبت ہوگی علی اس کو چاہے گا۔ اس لیے مولا علی نے کہا ہم اس سے بیزار ہیں جو ابوبکر عمر سے بیزار ہے۔ مولا علی کا باضابطہ خطبہ الدین میں لکھا ہے، حضور بہن علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ خطبہ لکھا ہے، جس میں حضرت ابوبکر نے فرمایا جو ابوبکر عمر سے بیزار ہے ہم ان سے بیزار ہیں، اور بڑے کمال کا جملہ کہا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے، حضرت ابوبکر عمر سے وہ محبت کرے گا جو متقی و پرہیزگار ہے، اور کہا کہ جو بدمعاش ہے گناہگار ہے وہ ابوبکر عمر سے محبت نہیں کرے گا۔ بدمعاش بولا، اب ان کو بولے کتے بولو، ہاں ان کو کتے بول دیا، آپ پھر کیا بولنا، کتے سے بدتر ہے، بولنا نہیں بولنا۔ مولا علی تو بدمعاش بول رہے ہیں، اب میں حوالے نہیں دیتا، آپ کو بہت وقت ہو جائیں گے، فجر دیتے آپ میرے کو، پھر اتنے حوالے لگاؤں گا کہ آپ خوش ہو کے جانا۔ تو یہ ہے مقام حضرت ابوبکر عمر کا حضرت مولا علی مشکل کشا کے پاس، اور اہل بیت کا یہ مقام ہے۔ اور بالکل ہی میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ سن کے جائیے، جتنے میں جو ہے نا دعوے کیا ہوں اس کا ثبوت دے رہا ہوں، یہ نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے، اور یہ نماز، یہ جو مدرسے قائم کرنے سے، یہ عالم ہونے سے، قاری ہونے سے، یہ جو ہے
داڑیاں پال لینے سے، یہ مسواکاں لگا کے پھرنے سے، اور اس کے بعد کہنا کہ امام حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین کی وہ سیاسی جنگ تھی، یزید اچھا تھا تو ان کی نہ نمازیں کام آنی ہیں، وہ کہیں گے نہ قرآن کام آئے گا، نہ عبادتیں کام آئیں گے، نہ ریاضتیں کام آئیں گی۔ اس کی دلائل دے رہا ہوں۔ سرکار دو عالم حضور ختمی مرتبت رحمت للعالمین، علم غیب رکھنے والے آقا، وجہ تخلیق کائنات، جس پر قرآن نازل ہوتا تھا، جو جبریل جن کے خادم ہے، وہ آقا حبیب کبریا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کوئی شخص اگر کعبے میں آئے، کعبے کا طواف کرے، کعبے میں روزے رہے اور مطاف میں بیٹھ کے عبادتیں کرے، مقام ابراہیم پہ عبادتیں کرے، روزے پہ روزے رہے، طواف پہ طواف کرے، لیکن میرے اہل بیت کی دشمن ہے، میرے اہل بیت کا بغض رکھتا ہے، تو اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اس کے کعبے کے طواف کو نہیں دیکھے گا۔ کعبے میں نماز پڑھنا 1,00,000 کا ثواب ہے نا؟ ہے نا؟ ہے تو آپ کعبے کی نماز کو نہیں دیکھے گا، کعبے میں قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھے گا، کعبے کے لپٹنے کو نہیں دیکھے گا، کعبے کے طواف کرنے کو نہیں دیکھے گا، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنے کو نہیں دیکھے گا، مطاف میں بیٹھ کے دعا مانگنے کو نہیں دیکھے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں اتنا عبادت گزار ہونے کے بعد کعبے میں روزہ رہ کے عبادت کرا، اعتکاف بیٹھا، عبادتوں میں عبادت کرا، کعبے کو چوما، لپٹا گیا کعبے کو، لیکن میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہاری نمازیں کام نہیں آئیں گی، تمہارا روزہ کام نہیں آئے گا، ہماری شربت کام آ جائے گی، ہماری کھچڑی کام آ جائے گی، ہمارا فاتحہ دلانا کام آئے گا، ہمارا عاشورے کو جلسہ کرنا کام آ جائے گا، یا حسین کہنا کام آئے گا۔ ہم یا حسین کہہ کے پل صراط سے گزر جائیں گے، تم نمازیں پڑھ کے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے میرے دعوے کی دلیل۔ ایک سید زادی سمرقند سے ایک مقام پر آئی، سید زادی تھی، بڑی پریشان تھی، بڑی حالت خستہ تھی، تو معلوم ہے یہ مسلمان بڑے امیر و کبیر ہے، یہ امیرہ کبیرہ نہیں ہے، یہ فاتحہ نہیں دلا تو کہہ کے امیر۔ ان کا نے امام حسین کے لیے 100 روپے نہیں ہے تو ان کہہ کے امیر ہے، سب سے بڑا غریب ہے۔ نہیں، یہ فاتحہ نہیں دلانے والے بڑے چورا رہتے۔ اب ہمارے لوگ فاتحہ نہیں دی تو کیا ہوتا، کیا ہوتا، معلوم ہو جاتا ہے انہیں کہ بدعقیدہ ہے بول کے، ہونے کا کیا ہے، انہیں دوزخی ہے بول کے معلوم ہو جاتا۔ فاتحہ نہیں دی تو کیا ہوتا، دوزخی ہے بول کے پتا چلتا، ہاں کہ امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا چاہنے، 11ویں نہیں کرے تو کیا ہوتا، مطلب پتا چلتا دوزخ میں جا رہا ہی نہیں بول کے۔ نماز پڑھا تو کیا ہوتا، ہاں نماز پڑھ کے بھی دوزخ میں جائے گا نا۔ ارے آگے بڑے ایسا زعم سے بات کرتے ہیں جیسا پورا انہوں قرآن پڑھے ہوئے، حدیث پڑھے ہوئے، پورا نالج آگے بولے اے چلو کدھر، اب میں قرآن شروع کرا تو تم بھاگنا۔ تم کو معلوم تم سورہ فاتحہ ہی نہیں سمجھ سکتے تو تم کیا قرآن تک جا رہے۔ تو وہ غریب سید زادی آگے سمرقند کے رہنے والے تھے، ایک معلوم ہے کہ مقام پہ ایک امیر ہے جو بہت لوگوں کو خیر و خیرات کرتا، انہوں جا کے مانگے تو تم کون ہے، غریب ہے، انہوں بولے کہ میں سیدانی ہوں، میں رسول پاک کی آل سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو انہوں بولے کیا ثبوت ہے تم سرکار کی آل ہے، اور وہ مایوس ہو کے چلے گئے، انہوں کیا ثبوت ہے لاؤ، تو انہوں بولے میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہنے کیا ثبوت ہے، ہاں ثبوت یہی ہے کہ ہم سید ہیں۔ اب کیا ثبوت لائیں گے تمہارے پاس، ہم خود اپنا وطن چھوڑے ہوئے ہیں، ہم غربت میں آئے ہوئے ہیں، بیٹیاں ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے غریب اور خستہ حال ہے، اب کیا ثبوت دیں گے، مایوس ہو کے آگے۔ معلوم ہے کہ دیکھیں تو ایک گھر پہ جو ہے یہودی کا گھر ہے، انہیں بھی خیر و خیرات کرا، لوگ بولے بھائی یہ بہت اچھا آدمی ہے، تم اس سے جا کے بولو۔ انہوں یہودی کے پاس گئے، یہودی جگ کے پاس گئے، جب پبلک ختم ہوئی یہودی سے بولے کہ ہمارے جو پیغمبر ہے نا، ہم ان کی اولاد میں سے ہے، تم ہماری کچھ مدد کر سکتے کیا؟ جیسے ہی وہ یہودی سنا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اٹھ کے کھڑے رہ گیا یہودی ہو کے۔ آج کل ایسی ہے
نمازاں پڑھ کے کلمے پڑھ کے چلت پھرت کر کے وہ کر کے سیمینار کر کے، سیمینار حدیث کا، فقہ کا سیمینار، وہ دین کا سیمینار، وہ مدرسوں کے چندے، وہ مسلمانوں کی ہمدردی، وہاں جا کے امام حسین کی فاتحہ دیا تھا. ارے کیا ضروری ہے، سمجھ لینا. یہودی سے بدتر ہے. ثبوت پوچھ رہا، کلمہ پڑھ کے ثبوت پوچھ رہا. ہاں، جو نئے ثبوت پوچھتا نا انہیں پار ہو جاتا. یہودی جیسا سنا کہ سرکار کی اولاد کھڑے رہے گا، آپ اسلام کے پیغمبر کی خاندان سے ہیں، آئیے. کمرہ صاف کرایا، بولا لوگوں کو، اپنے خادموں کو بولا یہ کمرہ صاف ہے پھر سو لو، کیونکہ خاتم النبیین کی اولاد ہے. یہ کمرہ صاف کرایا، کپڑے دیا، کھانے دیا، بولا آپ جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہیں، جو خدمت میرے سے لیتے ہیں. رات ہو گئی، مقدرات بدل گئے. وہ جو نام نہاد مسلمان تھا، نمازیں پڑھنے والا، خیر و خیرات کرنے والا، ہم تو مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے ہمارا. کدھر یہاں کے میرے سے بات کر، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. ذرا وہ ہوتے دیکھیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ناچنا شروع کر دیے، قانون کی دہائی دینا شروع کر دیے. ارے ہم کو معلوم ہے قانون لینا نہیں لینا، کیسا لینا وہ امام حسین سکھا دیا ہے ہمارے. تو کیا بولتا ہمارے کو آگے؟ مگر آپ لوگوں کا قصور ہے، جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے اجتماع میں جاتے ہیں، حج کیمپ کو چلے آتے ہیں. ارے آج تو جو حج کا خطبہ دیا ہے نا عرفات میں، نمرہ مسجد میں جو خطبہ دیا ہے نا، وہ اسرائیل کا بہت بڑا ایجنٹ ہے. اس کے پیچھے کسی کی نماز نہیں ہوئی. بہت بڑا ایجنٹ ہے اسرائیل کا، چمچہ ہے بڑا، بہت بڑا بدماش شخص ہے جو اب کے جو ہے حج میں خطبہ دیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو جا رہے ہیں، جا کے وہاں نمازاں پڑھ لے کے آ رہے ہیں. میں دیکھا جب عمرے کو گیا تھا تو یہاں کے مشائخین دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، کلے حلال حلال کے. کیا جا رہے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ؟ کہیں کی نماز؟ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم حسین کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھتے. آپ بھی سن لیجیے، آپ بھی یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو دعوت نہیں دینا، ان کی دعوت میں نہیں جانا. ہاں، ان سے رشتہ داری نہ رکھنا. باپ بھی ہے تو چھوڑ دینا، ماں بھی ہے چھوڑ دینا، بیوی ہے تو بھی چھوڑ دینا، بہن ابھی تو چھوڑ دینا. ہم کو آپ ماں نہیں چاہیے، ہم کو رسول کی محبت چاہیے. ہے کہ آپ اس سے متفق ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا. یہ ہمارے کلیم صاحب کو نہیں پکڑنا، کل جو پوچھنا ہے ابھی پوچھ لو، دم ہے تو. ہاں، پھر دلائل دوں گا تو مان لینا. مانتے نہ کرتے، کچھ معلومات کچھ بھی نہیں ہے. اگر انگوٹھا لگانا صحیح نہیں آتا، آگے قرآن میں ہے کیا تو قرآن پڑھا کیا؟ ہاں، یہ بدعت ہے. بدعت کیسا لکھتے لکھ کے بتا. کچھ بھی آتا جاتا نہیں، خالی داڑیاں پال لیے، مسوا لگا لیے، کر گئے ہماری جماعت ہے. کہیں کی جماعت ہے؟ جماعت تو اہل سنت جماعت ہے. تو وہ یہودی حضرت سیدہ کا اتنا احترام کیا. رات ہو گئی، مقدر بدل گئے، مسلمان کو خواب پڑا قیامت کا میدان ہے، وہاں صحابہ ٹھہرے ہوئے جنت کے دروازے پہ، سب کچھ چھوڑ لے، اس کو نہیں چھوڑ لے. پلٹ کے دیکھا تو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. جا بولے کہ اللہ حضور میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. صحابہ چھوڑ لے نہیں تو سرکار بولے کہیں کو چھوڑنا، کون ہے تم؟ تو میں آپ کا امتی ہوں، سند لاؤ، دلیل لاؤ. سرکار بولے دلیل لاؤ، میری امتی ہے سو. ہاں، میری بیٹی کو پوچھتا دلیل کیا ہے؟ دلیل لاؤ. مسلمان ہے تو دلیل لاؤ، امتی ہے تو دلیل لاؤ. ہڑبڑا کے خواب میں اٹھ کے اب ڈھونڈ لیتے پھرا، کہاں ہے سیدانی، کہاں ہے سیدانی. پوری رات ڈھونڈا، وہ ڈھونڈا، آخر میں معلوم ہوا کہ وہ یہودی کے گھر میں جا کے یہودی سے ملا. یہودی کو بولنے لگا کہ تم جتنے پیسے مانگتے میں دیتا ہوں، سیدانی کو میرے حوالے کر دو. یہودی بولا تم مر گئے بھی تو نہیں دیتا میں. تم مر گئے بھی تو نہیں دیتا میں، میرے کو مل گئی ہے، مقدر ہے میرا، میں تم کو نہیں دیتا. کل کی بات تھی وہ، یہ آج ہو گیا. یہ رات گزر گئی، بات بدل گئی.
آپ آؤ. انہیں نہیں آپ جو بولے کرتا ہوں میں خدمت. نہیں, انہوں نے بولا میں نہیں دیتا. بولے نہیں تم تو یہودی ہے, میں مسلمان ہوں, میرا حق زیادہ ہے. اے کدھر بول رہا؟ بولا ہاں کدھر بولا؟ رات میں تیرے کو سرکار نے وہ پوچھا, اسی رات میں سرکار میرے پہ آ کر کلمہ پڑھا دیا.